بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع اول کا سب سے زیادہ خاص وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کمال وظیفہ جو 1 گھنٹے کے اندر دولت سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ربیع اول کے مہینے کا ہے۔ اس مہینے کو جو چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو ربیع اول میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ لوگوں کی غریبی میں گزر چکی ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آپ لوگ چاہو تو اس وظیفے میں نمایاں نیت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نیت نہ بھی کرو تو یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگ لو۔ جو دعا مانگنی ہو اللہ پاک سے مانگ لو، چاہے بڑی گاڑی مانگ لو، چاہے دولت مانگ لو، چاہے آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لو، چاہے کوئی بڑی رقم مانگ لو۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چلتے پھرتے اگر پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، پوری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہتے ہو، کافی مہینوں سے پریشان ہو، کافی سالوں سے پریشان ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پر پیسہ اور دولت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، کوئی اس کو پریشانی ہے، اس کے جسم کے اندر سے جاتی نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ بس اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی خفیہ تدابیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے مجلات اور اخراجات وغیرہ کے لیے آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ مایوسی کا پہلا اسباب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کریں، تاکہ ان کے دل میں خوف
آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت کا معاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا اسباب بے صبر کا ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیوں بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ مدنی ذہن بنا کر اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کا معاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسرا اس کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ والی کوئی آسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے موت اختیار کرے۔ یہ مدنی ذہن بنائے کہ عز و جل جس رب عز و جل نے اپنے اسے آسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دلائل جتنی بھی آسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت عذاب کتاب دینا پڑے، لہٰذا آسائش زندگی کی خواہش کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں عافیت ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ اسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر کے نیک پرہی روزگار متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور راستہ الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو خوف سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی سب سے زیادہ امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کے مناظر ہے، اس لیے ان مجید میں ارشاد فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ قرآن پاک نے خدا کی کسی بھی صفت کو بھی
کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جس قدر اس کی رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات من کیسے جائیں جس میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 3 سے ناک ہوں گے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے کہ یہ اس کی خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ لے، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اسی لیے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر یقین رکھو وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اب آپ یہ طاقتور وظیفہ سمجھ لو۔ ویڈیو کو بار بار آگے پیچھے مت کر ویڈیو پر اچھی طرح سے آپ لوگ جڑے رہو تاکہ آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو آپ سے کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ پھر کہتے ہو وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو آپ لوگ مکمل ویڈیو جب تک دیکھو گے نہیں، عمل جس ترتیب سے بتایا جائے گا اس ترتیب سے کرو گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھو، جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ عمل کر لینا۔ جس دن ربیع الاول شروع ہوگا آپ لوگ یہ وظیفہ اسی دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آپ لوگ گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہ کہیں موجود ہو، آپ لوگوں کو جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے اور 1 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا، بڑی ہی آسانی سے مختصر ٹائم کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سکون سے سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سب سے پہلے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں، کوئی بھی وقت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ لوگ کو درود پاک بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک تو آپ لوگ لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے وظیفے کا فائدہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں۔ تو 1 مرتبہ آپ لوگ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا سب سے آسان درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو اس کے فوراً بعد ایک دعا جو بڑی آسان کی دعا ہے، اللہ ربی لا شریک شیء، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ کو بھی پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں۔ 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کو 7 مرتبہ جب پڑھیں لوگ اب کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ لوگ وظیفہ سمجھ لیں، تو پھر آپ سے وظیفہ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کو ایک اسم پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگ یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا مجیب۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے اور کمال کا اور آسان سا عمل ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ پھر یہ وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع سے آخر تک جو عمل بتایا ہے، اور یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ پڑھ کے آخر تک 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا ہو اس کے لیے دعا لازمی کرنی ہے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے جتنی علامتیں ہوں۔ اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔